بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے ظہور مولا کی دعا. اللہم کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی کل تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات پر محمد و دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لائے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. مسلسل ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے. کئی ٹاپکس مشکل ہوتے ہیں کبھی پڑھنے والے ممبر سے نہیں پڑھتے. خیبر پڑھنا آسان ہے, خندق پڑھنا آسان ہے کیونکہ مجموع کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے اور جب خیبر و خندق سنتے ہیں تو خون ویسے ہی جوش میں آ جاتا ہے. لیکن تبلیغی ٹاپکس کئی لوگ سو بھی جاتے ہیں, کئی لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی فکر کو بلند کرتی ہیں. ان میں سے ایک ٹاپک ولایت عملی کا ٹاپک ہے. جب تک ولایت عملی نہ آئے تو انسان سلمان نہ بنے.
ورنہ نبی کے ساتھ تو کئیوں نے زندگی گزاری، لیکن خدا نے کہا یہ گدھے سے بھی گزرے ہیں۔ سورہ جمعہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ حیوان ہیں پر حیوان سے بدتر ہے۔ سورہ منافقون، اے حبیب یہ تیرے ساتھ زندگی بسر تو کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا شرف کہ رسول کے ساتھ زندگی گزرے، لیکن اس سے بڑی بدبختی کہ رسول کے ساتھ رہے لیکن رسول کی باتوں پہ عمل نہ کیا۔ یہ شرف ہے کہ بندہ کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ، لیکن یہ بدبختی ہے اسی کربلا میں حسین کے مقابلے میں۔ تو کمال تب ہے جب تو تیری گاڑی حسین کی گاڑی کے ساتھ چلے، لیکن اگر اپوزٹ میں آ رہی ہے تو روڈ بھی وہی ہے، امام بھی وہی ہے، لیکن تجھ پہ لعنت برسے۔ رحمت تب ہوتی ہے جب سائے امامت میں چلو، سائے ولایت میں چلو۔ تو اس ولایت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کھوپڑی کو ایکٹیو کرنا پڑے گا کہ انسان سوچے میں آیا کیوں، میں یہاں کیوں آیا، دنیا میں پیدا کیوں ہوا، تو مرنے کے بعد جاتا کہاں تھا۔ کہ کسی کے لیے فاتحہ پڑھائی جا رہی ہے، یہ بھی ایک دن آپ کے ساتھ ہی تھے لیکن آج آپ کے درمیان نہیں ہیں، اور کیا پتہ آج جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کل ہم یہاں پہ رہیں۔ تو انسان سوچ اور فکر کرتا ہے۔ فکر کب بلند ہوتی ہے جب بندہ سوال کرتا ہے۔ سوال خود سے بھی کر، علماء سے بھی کر، قرآن سے بھی کر، حدیث سے بھی کر، سوال آپ کی فکر کو حاضر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی اتنا مجمع، کسی کی فکر گھر پہ ہوگی، کسی کی نیاز کی بیگوں پہ ہوگی، کسی کو نیند آ رہی ہوگی، تو فکر تو ایک جگہ رہتی نہیں نا، کبھی یہاں کبھی یہاں۔ لیکن میں ایک سوال کروں گا آپ کی فکر یہاں آ جائے گی۔ مثلا نبی آپ کہاں بیٹھے ہو؟ مجلس میں، تو فکر حاضر ہو گئی، فوراً فکر کہاں آ گئی؟ مجلس میں آ گئی۔ تو فرمایا سوال جب انسان کرتا ہے تو اس کی عقل بڑھتی ہے۔ صرف ایمان رکھنا اور ہے، اپنے ایمان پر سوال کرنا ہو رہا ہے۔ کئی مسلمان ملیں گے، کئی ہندو ملیں گے، کئی بت پرست ملیں گے، تب تک ہدایت نہیں ملتی جب تک بندہ سوال نہ کرے۔ اب کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مولا علی کو مان رہا ہے، کوئی علی کے دشمن کو مان رہا ہے، کوئی یزید کے باپ کو مان رہا ہے۔ ماننا معیار نہیں ہے، خود سے سوال کرے میں جسے مان رہا ہوں اسے کیوں مان رہا ہوں۔ دلیل قرآن ہے، ہاتھو برہانکم، اللہ کہتا ہے جب بھی میرے پاس آؤ تو برہان لے کر آؤ۔ وداؤٹ دلیل جنت نہیں ملتی۔ جہنم بھی کوئی جاتا ہے تو دلیل کی وجہ سے، جنت بھی کوئی جاتا ہے تو دلیل کی وجہ سے۔ خود سے سوال کر، لا الہ الا اللہ کہا تو کیوں، محمد رسول اللہ کہا تو کیوں، علی ولی اللہ کہا تو کیوں، بت کو سجدہ کیا تو کیوں، علی کو امام مانا تو کیوں، فلاں کو خلیفہ مانا تو کیوں۔ سوال سے ہدایت ملتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، سوال کرو یا نہ کرو۔ اسی طرح زندگی میں جو کام کرتے خود سے سوال کرو۔ مجلس میں آیا ہوں کیوں آیا ہوں، دوسرے نہیں آتے میں کیوں آ رہا ہوں، نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، ٹی وی کیوں دیکھ رہا ہوں، فلاں کھیل کیوں کھیل رہا ہوں، فلاں ایگزام کیوں دے رہا ہوں، فلاں جگہ پہ جاب کیوں کر رہا ہوں۔ تو اگر جوابات آپ کے اتھینٹک ہوں گے تو زندگی دلیل کے ساتھ گزرے گی، لیکن اگر جواب فضول ہوگا تو زندگی فضولیات میں گزر جائے گی۔ تو علی والا اپنے ہر کام کے لیے خود سے سوال کرتا ہے اور جواب رکھتا ہے۔ ہاں بھائی اللہ کو کیوں مانتے ہو، وحدہ لا شریک کا کلمہ کیوں پڑھا، یہ کیوں کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ دو کیوں نہیں، سوال اللہ دو کیوں نہیں، اللہ ایک ہی کیوں، یہ ضد کیوں کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد کہو کہ وہ صمد ہے، کہو کہ لم یلد ہے، کہو کہ ولم یولد ہے۔ تو بھائی کیوں دو اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ خود جواب دیتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں دو اللہ ہوتے تو کائنات میں فساد آ جاتا۔
یہ کائنات چل رہی ہے، دلیل ہے ایک چلانے والا ہے۔ گھر میں دو بیویاں بھی ہو نا جھگڑا ہو جاتا ہے، خوش وہی رہتا ہے جو الگ الگ رکھتا ہے۔ دو ہوں تو جھگڑا، گھر کو دو چلانے والے ہو جائیں نا گھر نہیں بنتا۔ بڑا بھائی کہے میری مرضی، چھوٹا کہے میری مرضی، اس گھر میں جھگڑا ہی جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن جس گھر کا نظام چلانے والا ایک ہو وہ گھر بھی بچتا ہے، تو کائنات کا نظام چلانے والا بھی ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ دو خدا ہوتے، ایک خدا کہتا سورج رات کو نکلے، کہتا صبح نکلے، ایک کہتا چاند اس طرح چلے، وہ کہتا اس طرح چلے، تو جھگڑا ہو جانا تھا نا۔ لیکن کبھی کائنات میں جھگڑا دیکھا ہے؟ کبھی سورج کو دیر کرتے ہوئے نکلتے دیکھا ہے؟ اپنے ٹائم پہ آتا ہے، اپنے ٹائم پہ جاتا ہے۔ بادلوں کا نظم، بارش کا نظم، اپنے وجود کا نظم، کائنات کا نظم، یہ ہوا، یہ آکسیجن، یہ زمین میں دانہ ڈالو سو دانے بن کے باہر نکالتا ہے۔ تو خود خدا کہتا ہے اگر دو ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا، جھگڑا نہ ہونا بتا رہا ہے کہ چلانے والا ایک ہی ہے۔ تو دیکھو فکر کرو گے تو جواب مل جائے گا کہ میں ایک خدا کو کیوں مان رہا ہوں۔ اب 10 خدا تو 10 منتیں، 10 باتیں۔ بت پرستوں میں آپ جائیے، یہ فلاں بت، یہ فلاں بت، یہ فلاں بت، تو 1000 پنڈت، 1000 باتیں۔ بندہ پریشان ہوتا ہے کس خدا کے پاس جائے، کون سی منت مانے، کس کے در پہ جائے۔ اسی طرح دنیا کے حکمران دیکھو گے، ضیاء-ال-حق آیا الگ قانون، اس کے بعد اور آیا الگ قانون، اس کے بعد مشرف آیا الگ قانون بن گیا، بڑی خان صاحب ہیں تو الگ کہانیاں اور قصے چل رہے ہیں۔ لیکن جو نظم اس خدا میں، وہی نظم اس کی نبوت کی حکومت ہے، اور وہی نظم جب علی آتے ہیں تو اس کی حکومت ہے۔ تبھی فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ پہلے کے در پہ جاؤ گے سوال کرو گے وہی جواب ملے گا، بیچ والے کے پاس جاؤ گے وہی جواب ملے گا۔ ان کی عصمت ایک جیسی، ان کا علم ایک جیسا، ان کا حلم ایک جیسا، ان کی سخاوت ایک جیسی، ان کا کرم ایک جیسا، ان کی پوری ذات ایک جیسی ہے، کیونکہ ان کو پنانے والا بھی وہی ہے، علم دینے والا بھی وہی ہے۔ کہا صرف محمد وآل محمد برانتت سلام، صرف لا الہ الا اللہ کہو نہیں، اس نظریے پہ سوچو، اللہ کی توحید کو مضبوط کرو۔ جب تک توحید مضبوط نہیں تو نبوت مضبوط نہیں، نبوت نہیں تو ولایت مضبوط نہیں۔ تو بندہ نمازیں ٹکریں تو مار رہا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں میں ٹکر لگا کس کو رہا ہوں۔ کوئی خدا ہے جس کے لیے تو نماز پڑھ رہا ہے، ورنہ اس نے کائنات کی جگہ جگہ پہ اپنی نشانیوں کو رکھ لیا ہے۔ پہلی نشانی وہ ہے وحدہ لا شریک لہ، اکائی ہے، یکتائی ہے، یونیکنس ہے، اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اور جب وہ چیزیں بناتا بھی ہے نا تو اس میں بھی یکتائی رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنی نشانیاں رکھتا ہے۔ کروڑوں انسان بنے لیکن کسی کا فنگر پرنٹ کسی سے ملتا نہیں، کبھی اور کیا، یہ یکتائی ہے۔ وہ جگہ جگہ پہ اپنی نشانی رکھ رہا ہے، ہزاروں انسان بناتا ہے، کسی کی شکلیں نہیں ملتی ہیں۔ بھئی دنیا کی کوئی کمپنی بتاؤ، دنیا ماڈل بھی بناتی ہے سال میں، ہر سال میں نیا ماڈل بناتی ہے، اس کی بجائے بتیاں چینج کر دی، لائٹیں چینج کر دی۔ خدا سیکنڈ میں ماڈل بنا بنا کے بھیج رہا ہے۔ کبھی تصور کیا کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، نہ فنگر پرنٹ مل رہی ہے، نہ بچے کی شکل مل رہی ہے۔ عجیب ہے نا، کیوں؟ کیونکہ وہ علم لا متناہی، اس کے تو کمی ہے نہیں، کمی تو انسان میں آتی ہے، محدودیت انسان میں آتی ہے، وہ لا محدود ہے، اس کا علم لا محدود، اس کی خیرات لا محدود، اس کی قدرت لا محدود۔ تو جن کو بنائے گا تو ان کا علم بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، کہ یہ مشہور مولا کا نقطہ ہے نا فضیلت کا، کہ لوگ جب فضائل حاتم طائی پڑھ رہے تھے کہ حاتم بڑا سخی تھا، کتنا کہ ایک فقیر 40 دروازوں پہ جاتا تھا واپس نہیں کرتا تھا،
تبھی رسول نے فرمایا کہ حاتم کیونکہ مسلم نہیں تھا، کافر تھا، جہنم میں جائے گا، لیکن فرمایا کیونکہ سخی تھا جہنم کی آگ اسے جلائے گی نہیں، کیونکہ اللہ کی ایک صفت سخاوت اس کے اندر تھی، لہذا آگ نہیں جلائے گی، باقی معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ ہمارے مولا علی حاتم سے بھی زیادہ سخی تھے، کہ وہ کیسے؟ کہ 40 دروازوں پہ ایک فقیر جاتا تھا، 40 مرتبہ مانگتا تھا، حاتم واپس نہیں کرتا تھا۔ میرے مولا نے کہا یہ کیسا سخی تھا کہ فقیر کو 40 دروازوں پہ جانے کی ضرورت پڑتی تھی، علی ایک دروازے سے اتنا دیتا تھا دوسرے پہ جانا پڑے ہی نہ۔ محدودیت وہاں ہے جہاں خدائی نہیں ہے، جہاں خدا ہے وہاں محدودیت نہیں ہے، اس کی خلقت نقش اعتبار وہاں محدود ہے، شکلوں سے نہیں ملتی۔ ہاں جڑوا بچے ہو جاتے ہیں پھر بھی ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا، سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں ان میں بھی تھوڑا فنگر پرنٹ ان کے ایک جیسے نہیں ہوتی۔ وہ جگہ جگہ پہ اپنی وحدانیت کو دکھا رہا ہے، تو محسوس تو کر، وہ خود کو محسوس کرا رہا ہے، لیکن بندہ جب زندگی غفلت میں گزارے گا، اب ہوتا یہ ہے کہ شیطان اسے حضور میں نہیں آنے دیتا۔ شیطان کا ایک کام ہے کہ بندوں کو غفلت میں رکھے، جب تک یہ غافل رہیں گے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اس کی مثال ہمارے استاد ایسے دیتے تھے، کہتے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نا تو مرغی اس کے پیچھے دوڑتی ہے، مرغی مالک کے پیچھے دوڑتی ہے، کیوں دوڑتی ہے؟ دانا دے، دانا دے، دانا دے۔ کہ بعض بندوں کی مثال بھی ایسے اللہ کے پیچھے لگتے ہیں، دانا دے، دانا دے، دانا دے۔ اللہ کے پیچھے اللہ کے لیے نہیں لگتے، دانے کے لیے لگتے ہیں۔ اور کہ بعض بندوں کا حال بھی مرغی جیسا ہے کہ جب مالک کے پیچھے لگتی ہے تو مالک کیا کرتا ہے، کچھ گندم کے دانے اٹھا کے جب پھینکتا ہے تو مرغی دانوں کو کھانے میں مشغول ہو جاتی ہے، یہ بھول جاتی ہے دیا کس نے تھا۔ مالک چلا جاتا ہے، وہ دانے کھاتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تجھے دیتا ہے تاکہ دیکھوں یہ ان میں لگ جاتا ہے یا میرے پیچھے بھی آتا ہے۔ تو وہ بندوں کو آزماتا ہے کہ میں نے کل آیت اللہ طباطبائی کی مثال دی کہ نماز تہجد میں کھڑے تھے، سامنے حور آ گئی، یہ اللہ نے دانا پھینکا تھا کہ دیکھوں طباطبائی حور کے پیچھے جاتا ہے یا نماز کے پیچھے لگتا ہے۔ تو یہ دانے ہوتے ہیں، کبھی رے کی حکومت کا دانا، کبھی تخت کا دانا، کبھی حسن کا دانا، کبھی مال رشوت کا دانا، یہ سارے دانے تمہارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ آزماتا ہے کہ دیکھوں یہ رب کے دامن کو پکڑتا ہے یا دنیا کے دانوں کو پکڑ لیتا ہے۔ تو جس کی توحید مضبوط ہو وہ غنی مطلق کو پکڑے گا نا۔ مولا فرماتا دنیا کا کوئی کتنا بھی امیر ہو، کتنا دے گا تجھے، بالآخر تو اس کی دولت ختم ہو جائے گی نا۔ دنیا کے زیرو کہیں نہ کہیں پہ جا کے ختم ہوتے ہیں نا، لیکن فرمایا جس کی غنا اس کی اپنی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک امیر ہو تو امیر ہے کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ ہاں بھائی امیر ہے کیا اس کے بدن پہ سونا لگا ہوا ہے، اس کے ماتھے پہ ہیرا لگا ہوا ہے؟ نہیں، جیسا جسم آپ کا ویسا جسم اس کا۔ امیر کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں 5-6 کروڑ ہوں گے، تو 5-6 کروڑوں نے اسے امیر بنایا، اور ایک رات میں فقیر بھی بن سکتا ہے۔ حکومت اکاؤنٹ سیز کر دے، حکومت اکاؤنٹ کو فریز کر دے، اب اس اکاؤنٹ سے 1 روپیہ نکال نہیں سکتا تو فقیر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ امیر نہیں تھا، پیسے نے اسے امیر بنایا تھا۔ مال کی وجہ سے امیر کہلایا، مال نہیں تو امیر نہیں۔ تو صبح اٹھے تو شاید امیر ہو، رات کو سوئے تو شاید فقیر ہو، لیکن فرمایا اصل امیری وہ ہے جو کچھ سے جدا ہی نہ ہو۔ کہا مولا وہ امیر کون ہے؟ فرمایا وہ امیر اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا وہ جسے خود امیر بنائے اور امیر المومنین بنائے۔ وہ امیری کے لیے سونے اور سکوں کے محتاج نہیں ہیں۔ کئی واقعات ملتے ہیں آپ کے ائمہ کے ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، فقیر خیرات مانگنے آیا،
امام نے کہا جو مانگ تجھے دوں. کہنے لگا فقیر تو مجھے کیا دے گا؟ تیرے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، تیرے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں. امام نے کہا دامن پھیلا پھیلایا، خاک اٹھائی اور دامن میں ڈالی. جب اس نے دیکھا زر و جواہر بن چکے تھے. یہ ذاتی امیری ہے، جب چاہیں امیری عطا کریں. امیری ان کے ذات کا حصہ ہے. پر میں علی والا ذاتاً امیر بنے. اصل جو امیری ہے اسے سمجھنے کی کوشش کر، اور وہ کب ہوگا؟ جب تمہارے نظریے مضبوط ہیں. لا مؤثر فی الوجود، جب تیرا عقیدہ بن جائے کہ میری ذات میں اللہ کے سوا کوئی اثر ڈالنے والا نہیں ہے. دنیا کے حکمران کیوں بڑی بڑی طاقتوں سے لڑتے ہیں؟ مشرف کو ایک فون کال آئی تھی بش کی، اس نے پورا پاکستان اس کے حوالے کر دیا. یعنی مشرف کا ایمان طالبان جتنا بھی نہیں تھا. طالبان کو فون کال گئی اور کہا کہ اسامہ ہمیں تو مہمان تھا ان کے پاس. کہ نہیں، ہمارے اصولوں کے خلاف ہے کہ مہمان کو دشمن کے حوالے کیا جائے. کہ پوری حکومت گرا دیں گے، کہ گرائیں گے تو گرا دیں گے. 20 سال جنگ لڑی ہے اسامہ کی وجہ سے. اصولوں کے پابند تھے کہ نہیں دیں گے. تو ایک طرف طالبان کا مولوی تھا، دوسری طرف جرنیل تھا. تو مولوی کتنے بھی شیعوں کو انہوں نے قتل کیا، دشمن تو ہیں، لیکن پھر بھی ان کی توحید مضبوط تھی. توحید جب مضبوط ہو تو بندہ اپنے اصولوں پہ اٹک جاتا ہے. لیکن اگر کسی کی توحید کمزور ہو تو پورا ملک وہ امریکہ کے حوالے کر دیتا ہے. یہ توحید اگر باطل میں بھی آ جائے نا، باطل مولا کیوں فرماتے تھے اپنے لشکر باطل فرماتے تھے تم علی کے ساتھ ہو، حق کے ساتھ ہو، لیکن تم حق پہ مضبوط نہیں ہو. اور شام والے باطل پر ہیں لیکن اپنے باطل پہ اتنے مضبوط ہیں کہ علی اپنے 10 دے اور ان کا 1 لے. یہ مضبوطی جس مومن ہے، مضبوطی کب آتی ہے؟ جب انسان کے نظریے مضبوط ہو جاتے ہیں. تو اے مومن، جب تک توحید کا نظریہ مضبوط نہیں تب تک تمہاری زندگی نہیں چل سکتی. اب توحید کیسے مضبوط ہوگی؟ سوال کرو. سوال کس سے کرو؟ اپنی ذات سے کرو. کہ ایک تو وحدہ لا شریک ہے، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان میں فکر کرتے ہیں. خدا ان صاحبان عقل کو تسبیح پڑھنے والا کہتا ہے. کہتا ہے تب تک کوئی میری تسبیح نہیں کر سکتا جب تک کائنات میں سوچے گا نہیں. یہ کھوکھلی تسبیح ہے جو اللہ اللہ کرو. اللہ وہ کام کا ہے جو سوچ سمجھ کے کرو. زباناً علی علی کرنا اور ہے، لیکن فکر کے ساتھ علی علی کرو. کہ تمہاری زندگی میں علی کا رنگ شامل ہو جائے. وہ کب ہوگا مومن؟ جب سوچو گے. اور سوچو کہ کب جب فکر کرو گے کائنات کے بننے میں، بارش کے برسنے میں، بادلوں کے ابھرنے میں. کبھی سوچا یہ پانی جو آپ تک پہنچتا ہے اس کے پیچھے کتنا اللہ نے سسٹم رکھا ہے؟ اللہ نے بنایا انسان کو. دنیا کا 1/3 تھا پانی. 3 حصے دنیا کے پانی، 1 حصہ خشکی. اس خشکی پہ اتارا آدم کو، انسان کو. اب انسان کی ضرورت تھی پانی. پانی پیے. اگر دنیا میں ہوتا میٹھا پانی اس میں بدبو ہو جانی تھی. ضرورت تھی کہ دنیا میں کھارا پانی. کھارا پانی خراب نہیں ہوتا. اب ضرورت ہے کہ میٹھا پانی پیے. اگر انسان سمندر کا پانی پیے تو انسان کا جسم فاسد ہو جائے، کیسے زندہ رہتا ہے؟ اب انسان کو پانی پلانے کے لیے خدا نے بادل بنایا، سورج بنایا، ہوائیں بنائی، گرمی بنائی تاکہ سمندر سے باپ اٹھے. ایک ایشو اور بھی تھا، کیونکہ جس پانی میں نمک ہو وہ وزنی ہوتا ہے. وزن تھا تو پانی اوپر کیسے جائے؟ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ گرمی آئے. گرمی آئے تو باپ نکلے. جب باپ نکلی تو نمک نیچے رہ گیا، پانی اوپر چلا گیا. فلٹر کر دیا خدا نے، نمک نیچے رہ گیا. نمک وزنی تھا، گرمی کے ذریعے سے پانی اوپر گیا، نمک نیچے رہ گیا. اور اس پانی کو آسمانوں میں لے جایا گیا. ہزاروں سسٹموں کے بعد بادلوں کے ذریعے سے زمین پہ اتارا گیا تاکہ تیرے گھر میں ایک میٹھے پانی کا بوند آ جائے. کتنا سسٹم کریٹ کیا، کس کے لیے؟ اس انسان ناچیز کے لیے. کیوں فرمایا اے انسان پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی لیکن میں نے تجھے اپنے لیے بنایا. اب مولا فرماتا ہے انسان سوچ وہ خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ میں نے چوتھے امام کا فرمان آپ کو سنایا تھا.
فرمایا ہر وہ چیز جو آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے. کہ مائک مجھے نظر آ رہا ہے مطلب یہاں ہے وہاں نہیں ہے. آپ مجھے نظر آ رہے ہیں مطلب یہاں ہیں میرے پیچھے نہیں ہیں. تو اگر خدا نظر آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ محدود ہو جائے گا. مطلب سامنے ہے تو پیچھے نہیں ہے, پیچھے ہے تو سامنے نہیں ہے. اور فرمایا جو محدود ہو جائے وہ خدا کیسا ہے؟ خدا لا محدود ہوتا ہے. تو جب تک نظریے کو مضبوط نہیں کرو گے تب تک بندے کی توحید مضبوط نہیں ہوگی. اب آتے ہیں رسالت کے نظریے پر. صرف محمد رسول اللہ کہنا ضروری نہیں ہے, محمد پر مکمل ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. اگر بندے کا رسول پر ایمان ہونا تو رسول کے ساتھ بیٹھ کے بندہ ڈرتا نہیں ہے. جب ایمان کمزور ہو جائے تو بندہ ڈرنے لگتا ہے. جب علی کی ولایت پہ ایمان مضبوط ہو جائے تو حسین ایک بار بلاتے ہیں اور بندہ کربلا میں پہنچ جاتا ہے. یہ ایمان کی مضبوطی ہے. اب مولا کی خدمت میں مولا ہم اپنی ولایت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. نظریے ہمارے مضبوط ہو گئے, مولا ولایت کے میدان میں کیسے داخل ہوئے؟ فرماتے ہیں ولایت کی شرط ہے, پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ہمیں بھی ولایت ملی ہے تو طہارت کی وجہ سے, ہمیں بھی ولایت ملی ہے تو عصمت کی وجہ سے. بھائی مومن اگر تو صاحب ولایت بننا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے تجھے بھی طاہر ہونا پڑے گا. پہلی شرط کیا تھی طہارت کی؟ انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے. دوسرا انسان کا جسم پاک ہونا چاہیے. لباس بھی کون سا ہو؟ جو لباس شہوت نہ ہو. اے خواتین کبھی بھی لباس شہوت نہ پہننا, اے جوان کبھی بھی لباس شہوت نہ پہننا. کیوں نہ پہنو؟ کیونکہ اللہ نے تجھے ایک سینس دی ہے. سینس کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بھوکے کے سامنے کھانا رکھنا برا ہے. آپ ہوٹل میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, شیشہ لگا ہوا ہے, پیچھے 4 بھوکے کھڑے, اللہ کی رحمت نہیں آتی, لعنت آتی ہے. میں مجلس گھر میں کرواؤں, باہر دے کے پکواؤں اور لوگوں کو کہوں مجلس میں آؤ, نہیں. ایک مومن نے کہا مولانا مجلس کروائیے, لمیٹڈ مجلس ہے. میں نے کہا منع ہے. لمیٹڈ کا مطلب کیا؟ دے کے تو گلی میں پکوا رہے ہو اور بلا صرف رشتہ داروں کو رہے ہو. تو 4 بھوکے جو زمین سے گزریں گے ان تک ان طعام کی خوشبو جائے گی, یہ تیرے لیے رحمت نہیں بنے گا. اسی لیے ہم نے حسین کی مجلس میں آنے کے لیے نہ ہندو کی شرط ہے نہ مسلم کی شرط ہے, کیونکہ باہر نیاز کی دیگیں پکتی ہیں. ظاہر ہے جس انسان کو بھوک لگے گی ہم کہتے ہیں آجا حسین کا نمک خار بن کے چلا جا. تبھی فرمایا دکان سے گوشت بھی خریدو تو یا کپڑے میں لپٹو یا اخبار میں لپٹو یا ایسی شاپر میں ڈالو جس سے نظر نہ آئے. دکان سے لے تک گھر تک جاؤ گے, 4 غریب دیکھیں گے, ان کی نگاہ پڑے گی, وہ کیا محسوس کریں گے؟ بھوک لگتی ہے تو بندے کی آہ نکلتی ہے. تبھی یہ رسم کی کہ مجلس میں اوپن ہو, نیاز ہو, جس کو آنا ہے حسین کا لنگر کھا کے چلا جائے. کبھی یہ بھی منع نہ کیا کرو تو مجلس میں بیٹھا نہیں تھا, نیاز کیوں کھا رہا ہے. نہیں, یہ کھائے گا حسین کا نمک جائے گا تو نمک حلال بنے گا. یہ طریقہ ہے نمک حلال بنانے کا. تو اگر ڈیمانڈ ہے اور اگلے بندے کو ضرورت ہے اور میں اسے دکھا رہا ہوں, اس کی بھوک کو اور بڑھا رہا ہوں, دیکھو نا, تو وہ خاتون سوچے اگر لباس شہوت پہن کر روڈ پہ چلے گی تو کئی ایسے جوان ہیں جن کی ضرورت ہے شہوت, مطلب میں اس کی شہوت بڑھا رہا ہوں. وہ جوان جو خود کو بنا کر سنور کر یہ بس کی جاتا ہے, اچھا کپڑا پہنا منع نہیں ہے, لیکن اس نیت سے خود کو بناؤں کہ میں کسی کو اٹریکٹ کروں, گناہ ہے. تو لوگوں کے دلوں میں گناہ کی بھوک کو بڑھا رہے, ڈیمانڈ کو بڑھا رہے ہو. آج معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ آج کیوں گھر تباہ ہو رہے ہیں؟ آج کیوں معاشرے میں ہر گھر میں طلاقیں, بڑے بڑے شہروں میں طلاقیں بڑھ رہی ہیں؟ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ ٹی وی میڈیا ڈیمانڈ کو بڑھا رہا ہے. پہلے شادی ہوتی تھی 2 بچیاں غریب آئیں, میں اس شہر میں ایک شادی کراؤں, ایسی شادی کراؤں کہ ہر بندہ دیکھتا رہ جائے, اپنے بیٹے کی سیج نکالوں 10 گاڑیوں میں, 20 گاڑیوں میں, اور جو ہمارے یہاں سن میں رسم ہے دکھاؤں فلاں نے یہ دیا, فلاں نے یہ دیا. شادیوں میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو میں ان کے دل میں کیا پیدا کر رہا ہوں؟ تمنا پیدا کر رہا ہوں, خواہش پیدا کر رہا ہوں.
اب یہ عورت جب شادی کرے گی تو کیا ہوگا؟ یہ بھی کہے گی مجھے یہ بھی ملے، اس کو ملا تھا، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے۔ یہ باپ کب ڈیمانڈ پوری کر پائے گا؟ جب یہ اس شوہر کے گھر میں جائے گی کہ فلاں کے پاس ٹی وی بھی ہے، فلاں کے پاس یہ بھی ہے، فلاں کے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو معاشرہ کیا پیدا کر رہا ہے؟ ڈیمانڈز کو پیدا کر رہا ہے۔ یہ شیطانی معاشرہ کہ ٹی وی پہ بڑی بڑی شادیاں، مارننگ شو میں بڑی بڑی شادیاں، ظاہر انسان دیکھے گا اس کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی میری شادی کی ایسی ہو، وہ جمع بچی کہے گی میری شادی کی ایسی ہو، یہ جمع لڑکا کہے گا میری شادی کی ایسی ہو۔ تو یہ شیطانی معاشرہ بھوکھوں کو کھانا دکھاتا ہے پر دیتا نہیں، ننگے لوگوں کو کپڑے دکھاتا ہے لیکن ان کے بدن پہ پہناتا نہیں ہے، پیاسے کو پانی دکھاتا ہے پر دیتا نہیں ہے۔ یہی یزیدی سسٹم ہے کہ حسین کے بچوں کو پانی دکھایا جاتا تھا پر سکینہ کو پلایا نہیں جاتا تھا۔ یہ جملے سمجھا کرو کہ امام فرماتا ہے مومن جب پانی پیو میری سکینہ کو سلام کرو، کیا مطلب ہے؟ مطلب گھونٹ پانی کا پیوں السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ؟ نہیں، مطلب پیاسوں کی پیاس کو بجھا کر میری سکینہ کو یاد کیا کرو، بھوکوں کے پیٹ کو بھر کر میری سکینہ کو یاد کیا کرو، مظلوم کی مدد کر کے حسین کو یاد کیا کرو۔ یہ ہے عملی ولایت۔ پانی پینا نظری ولایت ہے، پیاسے کی پیاس بجھانا، اپنی گلیوں میں سبیلے لگانا، یہ عملی ولایت ہے، عمل کے ذریعے سے۔ تو معاشرہ کیا کرتا ہے؟ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ لباس شہوت اسلام نے کیوں حجاب واجب کیا؟ اسی لیے یہ بڑی باریک نقطے ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتے۔ آج جوان اس کو سمجھے پھر دیکھے کہ تمہاری جو سلیکشن ہے وہ کیوں بگڑ جاتی ہے۔ کیوں جوان شادی نہیں کرتا؟ چار چار رشتے آتے ہیں، یہ بھی اچھی نہیں، یہ بھی اچھی نہیں، یہ بھی اچھی نہیں۔ کیوں اچھی نہیں؟ کیونکہ اس نے ذہن میں کوئی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ والی بٹھائی نہیں۔ جب بھی کوئی آتا ہے کمپیئر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کمپیئر کرتا ہے۔ کیوں منع کرتے ہیں یہ ڈرامے، یہ فلمیں؟ میں مولانا لباس پہنا ہوا ہے، لباس پہنا، چہرہ میک اپ کے ساتھ، بال بکھرے ہوئے ہیں، تو جوان ہے، تیرے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے، تو ظاہر حسین چہرہ دیکھے گا، اچھا چہرہ دیکھے گا، تیرے دماغ میں بات بیٹھ جائے گی۔ ایک مومن مذاق میں کہہ رہا تھا مولانا فلمیں دیکھتے ہیں گھر میں بیویاں اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا بھائی کیسے اچھی لگے گی؟ اللہ دنیا میں 10 عورتیں پیدا کرتا ہے، 10 کی 10 تو اتنی خوبصورت نہیں ہوتی نا، ایک نارمل ہوتا ہے، ایک بہت اچھا ہوتا ہے، ہر بندہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو اپنی شکل کو دیکھ کر بیوی کو انتخاب کیا معیار ہو، باز با باز کبوتر با کبوتر، اہل بیت کا معیار کردار ہے، اس کے بعد شکل، یہ نہیں کہ شکل دیکھو ہی نا، پہلے کردار پھر شکل ہے۔ لیکن یہ ٹی وی، یہ میڈیا، یہ فلمز کرتی کیا ہے؟ مائنڈز کو ہائی جیک کرتے ہیں۔ کس طرح؟ اچھا آپ نے کوئی بھی ایسی ایکٹریس اسٹار نہیں دیکھی ہوگی جو خوبصورت نہ ہو؟ اچھا وہ عورتیں نہیں ہیں جن کی شکلیں نارمل ہیں، لیکن ہیروئن کس کو بنایا جاتا ہے؟ سب سے خوبصورت ہو، یعنی پوری دنیا سے 200 عورتیں جمع ہوتی ہیں، ان 200 میں مقابلہ آتا ہے، ان میں جو سب سے حسین ہوتی ہے وہ سمجھیں ایکٹریس بنتی ہے۔ اور ہر فلم میں، ہر ڈرامے میں ہر ایکٹر کی بیوی وہی ہوتی ہے ایک ڈرامے میں، یعنی دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں کو جمع کرتے ہیں اور ڈراموں میں ان کو لا کے جوانوں کے لیے معیار بناتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ یہ ہے خوبصورت۔ اب یہ وہ ایکٹر جو وہاں پر ہے، جو پوری دنیا سے ڈھونڈ کے لایا گیا ان کو، اب یہ اپنی گلی محلے میں ایسوں کو تلاش کرتا ہے، نہیں ملے گا، قطعاً نہیں ملے گا۔ پہلے زمانوں میں کیوں محبت ہوتی تھی میاں بیوی میں؟ کہ اسلامی اقدار بڑے اہم ہیں، انسان کی سائیکولوجی کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ پہلے ایک تو جوان لڑکیوں کو دیکھتا نہیں تھا، رشتہ بھی جاتا تھا، ماں دیکھ کے آتی تھی، بہن دیکھ کے آتی تھی، شادی ہوتی تھی۔ یہ میں نے دیکھا شکارپور میں، کہیں نہیں دیکھا۔ شکارپور کی بازاروں میں، گلیوں میں گیا، مجھے کہیں کوئی عورت نظر نہیں آئی کہ بابا تے برو چراندان تے کا مائی نظر کو نہیں۔ ایک بھی لڑکی عورت مجھے نظر نہیں ہے شکارپور، اب پتہ نہیں کیا، میں کوئی 8-9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک بھی نظر نہیں آئی۔ میں کہا میں گلی میں گاؤں، میں کہا یہ بڑا زبردست معاشرہ ہے۔ اب ایک ایسا معاشرہ جس میں جوان ہو، اب جوان کو اپوزٹ چیز چاہیے لیکن ہے ہی نہیں، بازار میں ہے ہی نہیں،
ہاں ایک آدمی بھوکا ہو اس کو کھانا ملے ہی نا اور آخر میں دال بھی دو گے تو اچھی لگے گی نا. لیکن ایک آدمی بھوکا ہے اسے گوشت بھی دکھاؤ دال بھی دکھاؤ مرغی بھی دکھاؤ ہاں ٹکے بھی دکھاؤ تو وہ کہے گا دال کھاؤں گا لیکن مجھے ٹکا چاہیے مجھے گوشت چاہیے نا. تو ہم یہ معاشرہ کر یہ رہا ہے اسے ٹکا دکھا رہا ہے گوشت ہر چیز دکھا رہا ہے آخر میں جب ماں دال لے کر آتی ہے مجھے نہیں چاہیے. یہ ہے ڈیمانڈ کو بڑھانا. اس کی فکر شادی کرنے کے بعد بھی اس کی دل بیوی کی محبت نہیں رہتی کیونکہ اتنا نکاح حرام میں رہتا ہے آنکھیں نجس کر دیتا ہے. اس کا نقصان تجھے ہوگا علی کو نہیں ہوگا. تیری زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا تباہ کر دو گے اپنی زندگی کو نگاہ حرام میں جا کے. شادی کرو گے مطمئن نہیں رہو گے پھر کہو گے دوسری پھر کہو گے تیسری پھر کہو گے چوتھی مطمئن ہی نہیں ہوگے. حرص بڑھتا رہے گا نا. معاشرہ حرص بڑھاتا ہے شیطانی معاشرہ حرص بڑھاتا ہے جوان کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتا ہے تباہ کر دیتا ہے اس سکون کو. تو ایک تو پچھلے زمانے میں عورتیں معاشرے میں گھومتی گھروں میں ہوتی تھی. اب ظاہر اس کو جو ملی اس نے شادی کی خوش ہو گیا. دوسرا اگر دیکھتا بھی تھا تو دور سے رشتہ دار میں کبھی کہیں کوئی نظر آتی. عورتیں میک اپ نہیں کرتی تو شادی سے پہلے آئی برو نہیں بناتی تھی شادی سے پہلے. نظر بھی آ جاتی تھی کوئی لڑکی تو سمپل چہرہ ہوتا تھا وداؤٹ میک اپ ہوتا تھا. اب عورتیں جو مارکیٹ میں گھومتی ہیں وہ میک اپ کر کے گھومتی ہیں جو پہلی رات والا ہوتا ہے. یعنی جو دلہن کا میک اپ ہوتا ہے نا آج وہی میک اپ کر کے روڈوں پہ گھوم رہی ہے. تو جب پہلے عورت میک اپ نہیں کرتی تھی خود کو بناتی نہیں تھی سنوارتی نہیں تھی اگر باہر نکلتی بھی تھی تو نارمل حالت میں. اب اس مرد نے اس عورت کو نارمل حالت میں دیکھا. جب شادی ہوتی تھی تو اس عورت کو سنوارا جاتا تھا بنایا جاتا تھا. اب پہلے اس نے دیکھا نارمل. اب جب شادی کی پہلی رات گھونگھٹ اتارتا تھا تو وہ خود کو بنا کے سنوار کے میک اپ کے ساتھ آتی تھی. اب اس کو 100% اس سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ کم سے جب زیادہ دیکھے گا تو کیا ہوگا محبت ہو جائے گی نا. اب یہ ڈیلی دیکھ رہا ہے وہی میک اپ کر کے گھوم رہی ہے اور شادی کے رات بھی وہی میک اپ ہے تو اس میں کوئی نئی چیز تو ہے. فلاں رشتہ دار کی شادی میں یہی میک اپ تھا. بھائی کی شادی میں اسی میک اپ میں آئی تھی. فلاں دوست کی شادی میں اسی میک اپ میں آئی تھی. یونیورسٹی میں بھی یہی میک اپ تھا. شادی کی پہلی رات وہی میک اپ. تو اس کے لیے کوئی نئی چیز رہتی نہیں نارملائز ہو جاتا ہے. تو اسلام نے جو قوانین بنا اس لیے بنا ہے ایک خاتون اگر تو لباس شہوت پہن کے گھومے گی اپنا بھی نقصان کرے گی اس جوان کا بھی نقصان کرے گی. یعنی معاشرے میں عفت معاشرے میں حیا نہیں رہے گا. اسلام ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں ہر بندہ سیٹسفائی ہو. آج سے 40 سال 50 سال کیوں طلاقیں نہیں تھی کیوں جھگڑے نہیں تھے. عورتیں رہتی تھی خوشی سے اپنے شوہروں کے گھر پہ رہتی تھی. آج سب کچھ ہوتے ہوئے یہ خوش نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کو خوش نہیں کر رہا. تم اللہ کے دین پہ عمل کرو تمہاری زندگی میں خوشی آتی ہے. آنکھوں میں حیا بناؤ عفت رکھو نگاہوں کو جھکا کر رکھو پھر دیکھنا ان رشتوں میں محبت کیسے ہوتی ہے. اللہ حلال رشتوں میں محبت ڈالتا ہے. ایک نئے جوان جو روز اپنی نگاہوں کو حرام میں مبتلا کرے گا آنکھیں نجس ہو جائیں گی اور نجس آنکھوں کو خدا کبھی سکون نہیں دیتا. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. تو پہلی شرط طہارت کی کیا تھی کہ بندے کا لباس پاک ہو. دوسری شرط بندے کا بدن پاک ہو. تیسری شرط علی والا ہمیشہ دائم الوضو. آج پوچھوں گا نہیں انشاءاللہ سب وضو کر کے آئے ہوں گے. علی والا ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے. چوتھی شرط علی والے کا باطن بھی پاک ہوتا ہے. میں نے کہا باطن کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے. یہ آنکھ تمہارے دماغ کو تصویریں دیتا ہے. آنکھ کا کام کان کا کام ہے آوازوں کو جمع کرنا. آنکھ کا کام ہے تصویروں کو جمع کرنا. ناک کا کام ہے خوشبوؤں اور بدبوؤں کو جمع کرنا. یہ 3 سینس ہیں. اب جیسی تصویر ڈالو گے رات کو دماغ ویسا سوچتا ہے. صبح کو اچھی چیزیں دیکھو گے رات کو انہی چیزوں کو کیلکولیٹ کرے گا. بری چیزیں دیکھو گے رات کو بری چیزوں کو کیلکولیٹ کرے گا. کبھی فرمایا کہ علماء کی محفل میں بیٹھو رات کو دماغ نورانی بنتا ہے. علماء سے مراد صرف مولوی نہیں ہے. علماء سے مراد جو اہل علم
جن کی محفل میں بیٹھ کر تمہیں کچھ ملے گا. ہاں 1 گھنٹہ ڈرامہ دیکھو گے, کوئی ڈرونی فلم دیکھو گے, رات کو ڈرو گے, وہی چیز دماغ میں آتی ہے نا. گندی چیز دیکھو گے, رات کو وہی گندے خواب آئیں گے. اچھی چیزیں دیکھو گے, رات کو اچھے خواب آئیں گے. تو یہ تو ہے جو اپنے دماغ کو خوراک دیتا ہے, وہ خوراک دے جو اچھی خوراک ہو. اب شیاطین ملینز منٹس کی تعداد میں آپ کے بچوں کے لیے خوراک بنا رہے ہیں. بچوں کے لیے کارٹون بنا رہے ہیں, جوانوں کے لیے فلمیں بنا رہے ہیں, خواتین کے لیے ڈرامے بنا رہے ہیں. یہ خوراک ہے. کس کی خوراک ہے؟ آنکھوں کی خوراک ہے. خوراک صرف یہ آم اور یہ چیزیں نہیں ہیں, خوراک یہ بھی تصویروں کی خوراک آپ کے جوانوں کو دے رہے ہیں. اب اس جوان کو چاہیے کہ اچھی خوراک لے, اس خاتون کو چاہیے کہ اچھی, بیٹا پیٹ میں ہو لیکن اگر یہ بری خوراک لے گی آنکھوں کے ذریعے, اس بچے پر بھی کیا ہوگا؟ اثر ہوگا. بیٹا پیٹ میں ہے لیکن دن رات گانے سنے گی, اس بیٹے پہ کیا ہوگا؟ اثر ہوگا. لیکن اگر قرآن سنے گی تو بچہ حافظ قرآن بنے گا. اگر بیٹا شکم میں ہے, زیارت عاشورہ پڑھے گی, قرآن کی تلاوت کرے گی, صحیفہ سجادیہ پڑھے گی, دعائے کمیل پڑھے گی, پھر اثر دیکھنا کہ تیرے بیٹے پر اثر کیسا ہوتا ہے. جو تو کہتا ہے اس کا اثر فوراً تمہارے وجود پہ ہوتا ہے. تو فرمایا اپنی آنکھوں کو اچھی خوراک دو, بری خوراک نہ دو. آنکھ کے بعد ہے زبان. زبان کو بھی خوراک چاہیے. زبان سے اچھے جملے بولا کر, کوشش کیا کر دو مومنوں کو آپس میں ملایا کر, لڑایا نہ کر. کہ میں نے امام فرماتے ہیں بے وقوف کی نشانی ہے, ایک نشانی بے وقوف کی یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ باتیں کرتا ہے. اسے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ مرد کو چاہیے زیادہ عورت کی محفل میں نہ بیٹھے, مکروہ ہے. بعض مرد عورت سے بد ہوتے ہیں. دیکھیے ہر کسی کی اپنی نیچر ہے, اللہ نے عورتوں کی نیچر بنائی, ان کی اپنی, آپ کی اپنی ہے. لیکن کئی مرد عورت سے بد, گھر میں جاتے ہیں 4 عورتوں کو دیکھا, بیچ میں 5واں خود ہوتا ہے. ہاں بتاؤ فلاں کے گھر میں کیا ہوا, مزے لیتا ہے عورتوں کی باتوں. یہ بے وقوف ہے, عقل زائل ہوتا ہے. لوگوں کی غیبتیں سن کے, بھائی تیرا کیا ہے, فلاں کی شادی کیسے ہوئی, فلاں کا جھگڑا کیسے ہوا, تیرا تجھے کیا ملے گا؟ تو اپنی اصلاح کر, اپنی آخرت کا سوچ. اللہ بچائے عورت سے بد مردوں سے. تو مرد ہے, مرد کا کام ہے عقل مندی سے کام. 4 عورتیں بیٹھی بھی انہیں کہ اٹھو بھائی کوئی کام کا کام کرو, کیا فضول قیمتیں لگائی ہوئی ہیں. اب عورتوں کا کام کیا, اس گھر میں یہ ہوا, وہ اس گھر میں یہ ہوا, پھر یہاں کی بات پورے شہر میں پھیل جاتی ہے. یہ خواتین کو سوچنا چاہیے. ہمارے نانا مرحوم ایک جملہ کہتے تھے, فرماتے تھے اگر ایک کمرے میں 2 عورتیں بیٹھیں آپس میں بات نہ کریں, یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. بات کرنا ضروری ہے, کام کی باتیں کیا کرو. گناہ ہے گناہ, الغیبت اشد من الزنا ہے بھائی. یہ جملہ معمولی نہیں ہے, زنا سے بدتر ہے. زنا انفرادی گناہ ہے, غیبت اجتماعی گناہ ہے, سوشل گناہ ہے. مخصوصاً عورتوں کے لیے کبھی بھی اپنی پرائیویٹ چیزیں شیئر نہ کیا کرو, حرام ہے, حرام ہے. شوہر کی باتیں, گھر کی باتیں دوسری عورتوں کے ساتھ شیئر نہ کیا کرو. عورتوں کو تو مسئلہ ہے نا, زبردستی جا کے پوچھتی ہیں ہاں گھر میں کیا ہوا, وہ بیٹھی رہتی ہیں بھائی اداس لگ رہی ہے, جھگڑا ہوا ہے, شوہر نے کچھ بولا ہے, لگتا ہے تجھے مارا ہے, کچھ نہ بھی ہو اس کے منہ سے اگلواتی ہیں. اس لیے معصوم فرمایا کہ بہترین جواب خاموشی ہے. کہیں غیبت ہو بھی رہی ہو تو کہو محمد والے محمد پہ صلوات بھیج دو. یہ زبان بڑی خطرناک ہے, جھگڑے ڈلوا دیتی ہے. مرد پہلے سے جذباتی, گھر آتا ہے, عورت 2 جملے سناتی ہے, وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو مردوں کو سنبھالنا عورتوں کا کام ہے. یہ تھکا ٹوٹا گھر آتا ہے, فوراً شکایتیں نہ کیا کریں, جھگڑے ہو جاتے ہیں. ایمان کے 2 پہلو ہیں, شکر اور صبر. اچھا شوہر ملا ہے, شکر کرو. گھر میں ہوتا ہے کبھی سانس کبھی نند کا جھگڑا ہوتا ہے, کبھی صبر بھی کر لیا کرو. یہ نہیں کہ ہر چیز اچھی ملے انسان کو, تھوڑا برا تھوڑا اچھا, شکر صبر. اپنے اخلاق سے اپنے گھر کو بدلو, اپنے اخلاق سے رفتار کو بدلو, تو مرد بھی اور عورت بھی اپنا زبان پر کنٹرول کیا کرو. یہاں کی بات وہاں نہ لے جایا کرو, کیونکہ یہ زبان فتنے ڈلوا دیتی ہے. اور زبان کیسے کنٹرول میں آتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں زبان کو کنٹرول کرو ذکر پروردگار عالم. ہر مومن کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے. چائنا کی تسبیح آ گئی, ہاتھ میں انگوٹھی میں ہونی چاہیے. چلتے پھرتے ذکر صلوات کرو, لا حول ولا قوت استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. چلتے پھرتے اپنے لمحوں کو جنت میں بدل کرو.
ڈائریکشن دینا آپ کا کام ہے. دیکھیے نا اللہ انرجی دیتا، اس انرجی کو میں ڈائریکشن کیا دے رہا ہوں، آپ کو کام ہے. لمحے اچھی چیز ہے، زندگی بہت اچھی چیز ہے، مال برا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ تو اس کو ڈائریکشن کیا دے رہا ہے. ڈائریکشن دینا تمہارا کام ہے. اگر غلط سمت میں جا رہا ہے تباہ و برباد ہو جائے گا. فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا، مالدار لوگ اٹھیں گے، کہیں وہ اللہ کی آواز آئے گی تم نے گناہ کیوں کیا. بندہ بڑا عجیب ہے، اللہ کو کہے گا اللہ تو مال نہ دیتا، اللہ دے تو مسئلہ، نہ دے تو مسئلہ. اللہ گناہ کیوں کیا؟ اللہ تو مجھے مالدار نہ بناتا. فلاں نے گناہ نہیں کیا، اللہ وہ فقیر تھا کبھی گناہ نہیں کیا، امیر ہوتا وہ بھی گناہ کرتا. تو پھر اللہ ایسے امیروں کو لائے گا جنہوں نے مال کے ہوتے ہوئے گناہ نہیں کیا. حسینوں کو اٹھایا جائے گا، ہاں بھائی تم نے کیوں گناہ کیا، خاتون ہے مرد. یا عورت کہیں گے خدا تو نے مجھے حسن دیا تھا، نہ دیتا میں گناہ میں نہ پڑتی. ساری سہیلیاں بد شکل تھیں، میں حسین تھی، تو آفر مجھے آتی تھی لہٰذا میں گناہ میں پڑ گئی. اے جوان تو نے گناہ کیوں کیا؟ اے خدا حسین چہرہ تھا، دنیا گھر بندہ میرے پیچھے لگا تھا. آواز کبریا آئے گی، میرے یوسف کو بلایا جائے گا. کائنات کے حسین جب حسن یوسف کو دیکھیں گے، اللہ کہے گا تو اس سے حسین تھا. سارے حسینوں کا حسن یوسف کے سامنے شرما جائے گا، کہے گا میرے یوسف نے تو گناہ نہیں کیا تھا، میری آسیہ نے تو گناہ نہیں کیا تھا، میرے اکبر نے تو گناہ نہیں کیا تھا. سب کچھ تھا لیکن ہوتے ہوئے گناہ نہیں کیا. تو انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ یہ باریک نقطہ غور کیجئے گا. شیطان اس کی ڈائریکشن کو بدلتا ہے. دیکھیے پانی آ رہا ہے نا، پانی کا کام ہے نیچے بہنا. اب میں اس کی ڈائریکشن شہر کی طرف ڈالوں گا تو پورا گاؤں تباہ ہو جائے گا. اس کی ڈائریکشن زمینوں کی طرف ڈاؤں گا تو زمینیں آباد ہو جائیں گی. تو انسان گناہ 80% لوگ گناہ تب کرتے ہیں جب ان کے پاس پیسہ نہیں تو گناہ کیسے کرے. 80% لوگ گناہ کرتے ہیں جب پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے، بندہ عیاش بن جاتا ہے، گناہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حد سے زیادہ ہوتا ہے. غریب آدمی گناہ کیسے کرے؟ کیونکہ 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے لیتا ہے، بچتا ہی نہیں تو گناہ کیا کرے. اسی طرح وہ انسان اپنی زندگی میں اپنا وقت گناہ میں برباد کرتا ہے جس کا وقت زیادہ ہوتا ہے. مولانا وقت کیسے زیادہ ہوگا؟ یہ ایک فقیر بیچارہ مزدور ہے، صبح 7 بجے اٹھتا ہے، مزدوری کرتا ہے نا، اس گھر میں اس گھر میں اس گھر میں، شام کو تھکا ہوا ٹوٹا ہوا آتا ہے، سو جاتا ہے، پھر صبح نکل گیا مزدوری پہ. لیکن ایک آدمی ہے جس کو باپ کا اتنا ملا ہوا ہے، 8-10 کروڑ بینک میں رکھوا لیے ہیں، سود مہینے پہ آ رہا ہے، اس کا وقت بچ گیا. اب وقت کہاں لگا؟ مزدوری تو کرنی نہیں، کام تو کرنا نہیں، کہیں تو جانا نہیں. کب پڑھو تو کہتا پڑھوں کیوں، نوکری تو کرنی نہیں. تو وقت بچانا. اب وقت بچا، شیطان کہتا وقت کو کہاں لگا. کبھی کہتا سنیما جا، کبھی کہتا 4 دوستوں کے ساتھ عیاشی کا، کبھی ہوٹل پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی کہاں چلا جاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے. اب شیطان اس کے وقت کی ڈائریکشن کو بدل دیتا ہے. جس کے پاس مال زیادہ اس کے مال کی ڈائریکشن کو بدل دیتا ہے. فرمایا ولایت کا کام ہے تیری ڈائریکشن کو جنت کی طرف لے جائے. یہ ولایت عملی کا کام ہے کہ پیسہ زیادہ ہے تو دیکھ ایسے خرچ کر جیسے علی نے خرچ کیا تھا. وقت زیادہ ہے تو وقت وہاں لگا جہاں اہل بیت نے تجھے بتایا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ولایت عملی انسان کے اندر آ جائے گی. تو انسان اپنی زبان کو گناہوں سے بچا. اور زبان کیسے بچتی ہے؟ جب تو کثرت سے زبان سے ذکر پروردگار عالم کرتا ہے. یہ ٹریننگ سے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوگا ایک دن کسی سے بات نہ کریے. ہمارے استاد ہوتے تھے، تقریباً 6 مہینے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی. جب کام ہوتا تھا تو قرآن سے بتاتے تھے. مثلا کوئی چیز کہتے تھے کروں، کہتے اللہ اکبر، نہیں کرنا. کرنا ہے کہتے تھے سبحان اللہ، کر لو اشاروں کے ساتھ. یعنی زبان ذکر خدا کے علاوہ کوئی ذکر نہ کرے. عادت ڈال دیا. دن میں 24 گھنٹے ہیں،
موبائل پہ لکھ لیجئے کہ 3 گھنٹے مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، 3 گھنٹے۔ کوئی ایک ذکر لے لیجئے، اپنا عدد نکالیے، اپنی ماں کا نام نکال کے ابجد سے عدد نکالیے، وہ آپ کا ذکر بن جائے گا۔ کوئی بھی ایک ذکر، اتنے ختم اہل بیت نے بتایا اور بتایا یہ ختمہ کرو گے تو یہ ملائک نظر آئے گا، یہ ختمہ کرو گے اللہ یہ کرامت دے گا، یہ ختمہ سورت کا نکالو گے یہ ہوگا۔ 3 گھنٹے ڈیلی مختص کر لیجئے، اپنے سوشل میڈیا کا ٹائم، اپنے ٹی وی کا ٹائم کیلکولیٹ کرے کم کریے، اور زبان کو کیا بنائیے؟ ذکر پروردگار عالم مشغول کریے۔ اور بہترین ذکر آیت اللہ علیہ قاضی بتاتے ہیں وہ ذکر یونسیہ ہے، کہ یعنی کم از کم ہر مومن ڈیلی سجدے میں جائے اور ذکر یونسیہ کرے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ ذکر بندہ کرتا ہے تو خدا اس کی تیسری آنکھ کھول دیتا ہے۔ کر کے دیکھیے، کثرت سے یہ ذکر کریے، 3 گھنٹے کوئی بھی وقت نکالیے، 3 گھنٹے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ٹریننگ کریے، یہ زبان کو عادت دلائیے، اللہ کا ذاکر بنائیے۔ صلی اللہ علیہ محمد و تو یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا کہ جسم کو پاک کرنا ہے، کپڑوں کو پاک کرنا ہے، دائم الوضو رہنا ہے، آنکھوں کو نجاست سے بچانا ہے، زبان کو نجاست سے بچانا ہے، 5 چیزیں ہو گئی۔ 6ٹھی چیز ہے کانوں کو بھی گناہوں کی آوازوں سے بچاؤ۔ ایک ہے خواص، ایک ہے عوام۔ خواص وہ ہیں جو کبھی گناہ کی آوازیں نہیں سنتے۔ عوام کا مسئلہ کیا؟ یہ رکشہ والے، یہ گاڑیوں والے، یہ ڈرائیور مزاج لوگ اب یہ پورا سال سنتے ہیں گانے۔ محرم آتا ہے، گانا کیسے چلا؟ ان کے لیے ہمارے نوح خان وہاں بنا کہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے۔ اب گاڑی نوحہ چل رہا ہوتا ہے لیکن گاڑی میں ہنس رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے کانوں کو کچھ نہ کچھ سننے کی عادت ہے۔ اب اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ گانا چلے یا نوحہ چلے، بس سیزن بدلتا ہے۔ محرم میں نوحہ، کبھی قصیدہ، پھر شادی کے موسم میں گانا، سیزن بدلتا ہے۔ یہ کان اس کے نشائی ہوتی ہیں۔ نوحہ بھی سنو کسی مقصد کی وجہ سے، بے مقصد نوحہ بھی کسی کام کا نہیں۔ یہ رکشے والے دیکھیں نا، محرم آتا ہے حسین حسین ہو رہا ہے، محرم ختم پھر شیطان شیطان ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ عادی نشائی ہے، اسی اکثر کی طرح جو رمضان میں دوپٹہ، رمضان کے بعد دوپٹہ گائے۔ ہاں، اس کا دین سیزنل دین ہے، ایک سیزن میں دیندار ہوتا ہے، دوسرے سیزن میں بے دین ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی جگہ جہنم میں ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی۔ مومن خالص ہوتا ہے، خالص بنو۔ من اخلص اللہ 40 یوما، جو 40 دن اللہ کے لیے خود کو خالص کرے، اللہ اس کے دل پر ینابیع الحکمہ، حکمت کے چشموں کو جاری کرے۔ تو خالص تو کر خود کو 40 دن پروردگار عالم کے لیے، جو کرے بس پروردگار عالم کے لوگوں کو نہیں۔ کب ہوگا؟ جب کانوں میں اچھی آواز آئیں گی۔ کسی نے کہا مولانا میوزک کا نقصان کیا ہے؟ میوزک سنتا ہوں تو ریلیکس ہوتا ہوں، غصہ آتا ہے، غمگین ہوتا ہوں، گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میوزک سنتا ہوں تھوڑا مجھے سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح ہے، جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ شراب کے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میوزک تجھے سکون دے، لیکن معصوم فرماتے ہیں جو میوزک یعنی حرام کی آوازوں کو سنتا ہے اس کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے، یہ غیرت کو تباہ کرتا ہے۔ کیوں انگریز بے غیرت ہیں؟ کیوں یہ ماڈرن معاشرے کے لوگ آپ دیکھتے ہیں ان میں غیرت کیوں نہیں ہے؟ ان بہن پہ غیرت نہیں آتی، بیوی پہ غیرت نہیں آتی، کسی بھی نامحرم کیونکہ دن رات اس نے گانے سنے، اس میں غیرت کہاں سے آئے؟ لیکن اب ایشو ہے ڈیفینیشن آف گانا، گانا ہے کیا ہے؟ اچھی چیزوں میں بھی میوزک ہے، قصیدوں میں بھی میوزک ہے۔ اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے، مراجع کے الگ الگ فتاوی ہیں، لیکن کلی تعریف، جنرل تعریف جو میوزک کی وہ کیا ہے؟ ہر وہ میوزک، دیکھیے حدیث میں الغنا اشد من الزنا، غنا زنا سے بہتر ہے۔ اب کچھ نے غنا سے میوزک لیا، لیکن تاریخ میں غنا کس کو کہا جاتا تھا؟ یہ ابو سفیان اور ان جیسے لوگ کیا کرتے تھے، یہ رہتے تھے مدینے کے اوپر والے حصے۔ مثال کے طور پہ آپ کے شہر میں ایسا ہے کہ نہیں ہے، مثلا جیسے بولتے ہیں یہ ڈیفینس ہے، یہ نچلا حصہ ہے،
شہر کے اوپر والے حصے میں امیر، نیچے والے حصے میں غریب ہے۔ عجیب ہے تاریخ نبوت، 40 سال نبی مکے میں رہے، لیکن ان 40 سالوں میں امیروں کے محلے میں ایک بار بھی نہیں گئے۔ بڑی تاریخ ہے، ایک بار بھی امیروں کے محلے میں نہیں گئے، کیونکہ ان کے محلے میں گناہ ہوتا تھا، ان کے محلے میں زنا ہوتی تھی۔ زنا کا مطلب کیا ہے؟ الغنا اشد من الزنا، کیا ہوتا ہے؟ یہ میوزک بھی بجاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو نچواتے تھے، جس کو آپ عربک ڈانس جانتے ہیں۔ یہ جب دو چیزیں ملتی تھیں اس کو بولا جاتا ہے غنا، اشد من الزنا۔ یہ جو گانے ہوتے ہیں نا، یعنی گانا پلس میں تصویری حرام بھی ہوتا ہے، اس کو غنا بولتے ہیں۔ اب میوزک کی بات آتی ہے، میوزک کیا ہے؟ ہر وہ میوزک جو انسان کی کیفیت کو بدل دے۔ مثال کے طور پہ بندہ غمگین ہے اور جب وہ ایک خاص گانا سنتا ہے تو اس کا غم ختم ہو جاتا ہے، اس کی غم کی کیفیت خوشی میں بدل جاتی ہے، یہ حرام ہے۔ ایک بندہ خوش ہے لیکن ایک غمگین گانا سنتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ اسے نشہ بولتے ہیں کہ انسان اپنی نارمل حالت سے ایک اور حالت میں چلا جائے۔